السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز ادا کرنے کی توفیق دی اور کچھ دیر قرآن و حدیث کی بات سننے کا موقع عنایت فرمایا۔ یہ اللہ کا بہت کرم اور شکر ہوا ہے، اس لیے کہ اس دنیا کے اندر کتابوں کے اندر اور حدیث کے اندر یہ باتیں ملتی ہیں کہ اس دنیا کے اندر سب سے اہم جو چیز ہے، جو سب سے اہم دولت ہے، وہ ہے ایمان کی دولت۔ وہ کیا ہے؟ ایمان کی دولت۔ ایمان کو بچا کر کے لے کر کے جانا اور ایمان کی حفاظت کرنا، یہ سب سے اہم ہے۔ اس لیے کہ ابھی کے دور میں دیکھا جائے ایمان کو بچانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ دیکھیے پلیز ہم لوگ بات سمجھیں۔ لاکھ مرتبہ کہا جاتا ہے کہ موبائل تھوڑا آف کر لیا کریں کچھ دیر کے لیے مسجد میں، تو موبائل کو بھی سکون چاہیے ہوتا ہے نا۔ موبائل کو آف کر دیں، کوئی بھاری ہمارا بزنس برباد نہیں ہوگا۔ پی ایم مودی اپنا پاس موبائل نہیں رکھتا ہے، رکھتا ہی نہیں ہے وہ۔ ہم لوگ ہیں موبائل سے پیچھے نہیں چھوڑتے۔ تھوڑا پلیز اللہ کے واسطے مسجد میں آئے ہیں، بات مان لیا کر۔ اور یہ غلطی اکثر وہ لوگ کرتے ہیں جو سمجھ والے ہیں، علم والے ہیں۔ یہ غلطی جو ہے اکثر لوگ کو میں نے دیکھا ہے جو علم والے ہیں، سمجھدار ہیں، وہی لوگ جان بوجھ کے موبائل نہیں آف کریں گے۔ یعنی تو سائلنٹ کرنا آپ نہیں آف کر سکتے ہیں، کم سے کم سائلنٹ کرنا اللہ کے واسطے پلیز۔ اس لیے یہ موبائل جو ہے بہت انسانوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے، بہت۔ کل پرسوں میں نے ایک ویڈیو دیکھا کولکتہ کے ایک یونیورسٹی کا، سی سی ٹی وی جو کیمرہ لگایا رہتا ہے تو اس کے ذریعے سے بہت کچھ آج کل دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ دیکھا کہ 3 نوجوان غیر مذاہب، ایک پہلے سے ہاتھ میں تلوار لے کے کھڑا ہے، دوسرا جو ہے مسلم لڑکی کو جو برقع پہنی ہوئی تھی اس کو کسی طریقے سے بہلا پھسلا کر کے لے کے آیا، اور تیسرا جو ہے بیچ میں کھڑا تھا کہ کوئی دیکھے نہیں۔ یہ تینوں اپنا ایک گیم کر کے، یہ پلاننگ بنا کر کے اس لڑکی کو کسی طریقے سے جو ہے اپنے ہاتھ میں لیا، اور لڑکی مان نہیں رہی تھی، زبردستی کر کے اس کو اٹھا کے لے کر کے وہاں سے بھاگے چلے۔ تو یہ پہلے سے اس کا کانٹیکٹ تھا، تبھی تو وہ آئی ہے نا۔ ایک بیگ کوئی بھی انسان بلانے پہ نہیں جاتا ہے، پہلے سے کانٹیکٹ ہو جاتا ہے۔ یہ موبائل بہت تباہ و بربادی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اس سے ہم جان چھڑائیں، اس سے نکلیں۔ ہم نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو بچا لو، نہیں تو مرو گے، خون کے آنسو رو گے۔ جس طریقے سے تم ابھی عیاشی میں گزار رہے ہو اور یہ گیم کے چکر میں لگے ہوئے ہو، ہر وقت شارٹ ویڈیو چل رہا ہے، ریلز، یہ شارٹ ویڈیو تو اور لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ نوجوانوں کی تعلیم تو بالکل ہی چھین لیا۔ کیا ہے؟ نوجوانوں کی تعلیم تو بالکل چھین لیا۔ سرکار مجبور ہے ان لوگوں کو نمبر دینے پر۔ جس طریقے سے ان لوگوں کو لکھتا ہے، جس طرح ان لوگوں کی رائٹنگ ہے، جو تعلیم ایجوکیشن ہے، سرکار مجبور ہے کہ چلو بھائی نمبر کچھ دے کے پاس کر دیتے ہیں۔ کیا ہے؟ کچھ نمبر دے کے پاس کر دیتے ہیں۔ اور جو ہاسٹل میں رہتے ہیں لڑکیاں بچیاں، ان کی تو حالت ہی خراب ہے، ان کی تو کچھ ہی نہیں، وہ تو صرف غیبت ان کی بات ہوتی رہتی ہے۔ تو ہم آج کل لغو کام میں، فضول کام میں بہت لگے ہوئے ہیں، اور ماننے کا جذبہ ہمارے اندر ہے نہیں۔ کیا ہے؟ ماننے کے اندر اگر جذبہ پیدا ہو جائے
اور حق بات قبول کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے تو انسان آگے چل کے انشاءاللہ کبھی نہ کبھی کامیاب ہوتا ہے۔ اور کامیابی کی معیار یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس اچھا خاصا پیسہ آ گیا، گھر بن گیا، سواری آ گئی، یہ کامیابی کی معیار نہیں ہے اللہ کی نظر میں۔ اللہ کی نظر میں کامیابی کی معیار یہ ہے کہ قد افلح من زکاہا، جس شخص نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، جس شخص نے اپنی زندگی کے اندر نماز کی پابندی لے کر کے آ گیا، جس شخص نے اپنی زندگی کے اندر اللہ کو لے آیا، جس شخص نے اپنی زندگی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو اپنا لیا، تو قرآن کہتا ہے کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا ہے کہ نہیں؟ انسان جو ہے 2 روپے 5 روپے کی جو اخبار ہوتا ہے اس میں کئی خبریں جھوٹی ہوتی کہ نہیں؟ تو انسان جھوٹی خبروں کو پڑھنے کے لیے 5 روپے کا خرچ کرتا ہے، یعنی 5 روپے میں خریدتا ہے اس کو۔ لیکن قرآن کے اندر سچ اور حق بات ہے، اور وہ مسجد کے اندر گھر کے اندر رکھا ہوا ہے، لیکن اس کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی۔ یہ ایک دنیا کی تلخ حقیقت ہے۔ انسان جھوٹی خبروں کو پڑھنے کے لیے 5 روپیہ لگا رہا ہے صبح، تو ہمارا روز کا معمول ہے اخبار کا پڑھنا۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، خبریں ہونی چاہیے، لیکن سب سے پہلے کس کی تعریف ہونی چاہیے؟ اللہ کی ہونی چاہیے۔ یہ قرآن جو آیا ہے، یہ قرآن جو ہمیں اللہ نے دیا ہے، وہ اسی لیے دیا ہے کہ ہم ہدی متقین بن جائیں، سیدھے راستے پر آ جائیں، ہمارا دل سکون میں ہو، ہمارا دماغ سکون ہو، ہمارے دماغ میں کسی طرح کا کوئی ٹینشن نہ ہو، ہماری زندگی میں خوشحالی آئے۔ تو خوشحالی اس طریقے سے نہیں آئے کہ آپ پیسہ آ گیا تو آپ خوشحال ہو جائیں گے، نہیں ہو پائیں۔ پیسے سے خوشی نہیں آتی، پیسے سے آپ اچھی چیزیں خرید لیں گے، کیا ہے؟ پیسے سے اچھی چیزیں آپ خرید لیں گے، لیکن آپ خوشی نہیں خرید سکتے ہیں، نہ دکھ دیکھ سکتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں جی؟ تو ہم تھوڑا سا سمجھیں اس کو۔ تو آج میں آپ کے سامنے جس ٹاپک پر بات کروں گا وہ ہے صدقہ کی فضیلت۔ کیا ہے صدقہ کی فضیلت؟ اس کی نوبت آ گئی ہے، اب کیا کریں؟ اور آج کے دور میں معاشرے میں اس کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ دماغ کے بعد جو پیٹی گھومتا ہے تو لوگ گھوم پھر کے وہی 2 روپے کا سکہ چل رہا ہے ابھی تک۔ بیچارہ 2000 کا نوٹ کہاں سے گھوم پھر کے آ گیا، اب 2 کا سکہ جو مسجد میں ہی گھوم رہا ہے کہ نہیں؟ تو خیر، اسی کی طور پر کچھ باتیں ہوں گی۔ آپ سب سے گزارش کریں گے کہ پلیز آپ لوگ میری طرف دیکھیں، تھوڑا توجہ کریں اپنی طرف، آپ لوگ میری طرف، تو انشاءاللہ کچھ باتیں مجھے بھی اچھی باتیں کہنے کا موقع ملے گا اور آپ کو بھی سننے کو موقع ملے گا، ہے کہ نہیں؟ سب لوگ تھوڑا چست ہو جائیں اور اللہ کے نبی پر درود بھیج دیں۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر انسانوں کو بھیجا ہے، تو ایک چیز یاد رکھیے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہے، اللہ نے ہر انسان کو ایک الگ الگ معیار کے مطابق اس کو زندگی دیا ہے۔ یعنی آپ معاشرے میں دیکھیں گے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بہت زیادہ غریب ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو تھوڑا سا میڈیم، نہ زیادہ غریب نہ زیادہ مالدار، میڈیم کلاس کے لوگ ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سب سے زیادہ مالدار ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو چوتھی قسم کے جو ہیں کہ ان کے پاس پیسہ بھی ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا سب کچھ بھی ہے، لیکن ان کے اندر بخیلی بہت زیادہ ہے، کنجوسی، کہ ایک گلاس کسی کو پانی پلانے کے بھی تیار نہیں ہوتا ہے، اتنا کنجوس ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور دوسرے تو دور کی بات، اپنے اوپر بھی خرچ کرنا نہیں چاہتا ہے وہ انسان، ہے کہ نہیں؟ اپنے اوپر بھی کیا ہے، خرچ نہیں کرنا چاہتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ اپنا کیا ہوتا ہے، تو آئیے ہم پوچھتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ تمہارا مال وہ ہے جو تم نے کھا لیا، جو تم نے پہن لیا اور جو تم نے اللہ کے راستے میں دے دیا، یہ تمہارا مال ہو گیا، یہ تمہارے اوپر خرچ ہو گیا۔ تو ہم لوگ ایسی چیزوں پر خرچ کرتے ہیں جو میرے مرنے کے بعد وہ یہی رہ جائے گا، اور سب سے زیادہ ہم لوگ جس چیز پر خرچ کرتے ہیں وہ ہے زمین۔ یہی زمین تو ہے جو سب کو کیا ہے، بھائی بھائی میں آپس میں بات کرنے پر مجبور ہے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی سے بات کرنے کے لیے کیا ہے، تیار نہیں ہے۔ اسی زمین کی وجہ سے کئی لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں، اسی زمین کی وجہ سے کئی لوگ جو بے گھر ہو گئے ہیں، اسی زمین کی وجہ سے لوگ پریشان حال ہے، ایک دوسرے کو تکلیف دے رہا ہے۔ تو ہم اپنا پیسہ ایسی جگہوں پر خرچ کریں جہاں ہمیں کچھ فائدہ نظر آئے۔ کیا ہے؟ جہاں ہمیں کیا ہے، کچھ فائدہ نظر آئے۔ آج دین کے راستے میں، دین کے معاملہ میں انسان اتنا کنجوسی اور بخیلی کرتا ہے، انسان گن گن کے دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ گن گن کے دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عائشہ، تم گن گن کر کیوں رکھتی ہو؟ تم اگر گن گن کر دو گے تو اللہ بھی تمہیں جو ہے گن گن کر کے دے گا۔ تو ہم خرچ کریں، کیا ہے، ہم اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کریں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ غریبی کیوں؟ اللہ نے ہر ایک انسان کو، اکثر و بیشتر انسان کو غریب کیوں پیدا کیا؟ ایک سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے نا کہ بھائی اللہ تو غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے خوب رزق دیتا ہے، فلاں بندہ کتنا غریب ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کو رحم ہی نہیں آتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا سب لوگوں کو؟ یہ سوال آتا ہے ہم لوگوں کے ذہن میں، تو اسی لیے واقعہ ہم آپ کو سناتے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک شخص تھا، یہ واقعہ کسی بادشاہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ وہ مسجد میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ کے سامنے کہ یا اللہ، اس دنیا کو تو نے بنایا، مانتا ہوں اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اور جتنی بھی مخلوق ہے سب کو پیدا کرنے والا تو ہی ہے، سب کو تو کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، روزی بھی دیتا ہے، رزق دیتا ہے، پیسے دیتا ہے، گھر دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے۔ لیکن تو نے اس دنیا کے اندر غریب کو کیوں پیدا کیا؟ اور ہم نے سنا ہے کہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، تو جس کو چاہتا ہے خوب رزق دیتا ہے، تو جس کو چاہتا ہے خوب غریب کر دیتا ہے۔ تو آپ ایک کام ایسا کیجیے کہ آپ سب کو مالدار کر دیجیے۔ کیا کر دیجیے؟ سب کو مالدار کر دیجیے۔ اب دعا ختم ہوئی، رات یہ بندہ سویا، اب یہ خواب میں دیکھ رہا ہے کہ اس کے گھر کے اندر جو نوکر تھا وہ بھی گھر سے کیا ہے، چلا گیا۔ خواب میں بات چل رہی ہے۔ اب اس کو گھر کے اندر جو ہے راشن کی ضرورت تھی، تو گھر کے اندر تو نوکر نہیں تھا، وہ تو چلا گیا۔ یہ خواب کی بات کر رہا ہے، رات میں سویا تو وہ خواب دیکھ رہا ہے۔ تو بھاگتا ہوا دکان والے کے پاس گیا جہاں راشن ملتا ہے، آٹا گیہوں چاول گیہوں تیل وغیرہ۔ ان کے پاس گیا تو دکان بند کیے ہوا تھا۔ اس نے پوچھا کہ بھائی تم نے دکان کیوں بند کر دیا؟ تو کہنے لگا کہ بھائی اللہ نے ہم کو خود مال و دولت دے دیا ہے، تو اب پیسہ کمانے کی کیا ضرورت ہے، جاؤ تم اپنا کام۔ کیا ہے، اب اس کو وہاں سے جو ہے دانا نہیں ملا۔ اب جو ہے اس کو ایک مستری کی ضرورت تھی، گھر کا دیوار گر گیا تھا۔ اب مستری کے پاس گیا تو کہنے لگا کہ بھائی میں نے مستری والا کام چھوڑ دیا ہے، اللہ نے ہم کو خود مال و دولت دے دیا ہے، تو ہمیں مزدوری کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو ہم وہ کام چھوڑ دیا، تو لہٰذا ہم آپ کے گھر پر نہیں جائیں گے کام کرنے کے لیے۔ اب یہ گیا اپنے نوکر کے پاس جو اس کے گھر کے اندر کام کرتا تھا، تو وہ کہنے لگا کہ مالک پہلے میں غریب تھا تو آپ کے یہاں مزدوری نہ کرتا تھا، لیکن اب جو ہے اللہ نے ہمیں خود مال و دولت دے دیا ہے، تو ہمیں پیسہ کمانے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں آپ کے یہاں نوکری کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیا ہے، ہمیں آپ کے یہاں نوکری کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اب یہ بندہ جو اسی طرح گھومتا رہا پھرتا رہا،
اس کو کوئی مدد نہیں کر سکا، یعنی اس کی مدد کوئی بھی انسان نہیں کر سکا۔ اب جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی، وضو کیا اور فوراً سجدے میں گر گیا کہ یا اللہ تو ہی جانتا ہے کہ کس کو غریب بنانا ہے، کس کو مالدار بنانا ہے، کس کو کیا بنانا ہے، کس کو نہیں بنانا ہے، یہ تو ہی جانتا ہے، ہم سب تیرے ہی مخلوق ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس دنیا کے اندر اگر اللہ تعالی ہر ایک انسان کو مال دے دیتا تو پھر تو ہر ایک انسان کہتا کہ بھائی ہمیں کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں کسی کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کیوں کسی کا بات سنیں؟ ہم سے زیادہ کمزور ہے، وہ غریب ہے، اس کی بات سنیں گے؟ اچھا، یہ باتیں ہو جاتی تھی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مالداروں کے لیے یہ حدیث میں بیان کر رہا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری وجہ سے جو غریب پل رہے ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے، غرور میں رہتے ہیں، تکبر میں رہتے ہیں، ان کی یہ حدیث، ان کے لیے حدیث میں سنا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے جو تم کو مال و دولت دیا ہے، اسی غریب مزدور کی وجہ سے تم کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے مال و دولت۔ تمہارے اندر جو کام کر رہا ہے مزدور جو غریب، تو انہی کی وجہ سے اللہ تمہیں مال و دولت دے رہا ہے۔ کمپنی میں اگر اپنے بہار کا کوئی بھی مزدور نہ جائے وہاں کمپنی میں کام کرنے کے لیے، بمبئی میں، دلی میں، تو ان کی کمپنی چلے گی؟ چلے گی؟ نہیں چلے گی۔ تو ہر انسان یہ سوچے کہ اللہ نے ہم کو جو مال و دولت دیا ہے یہ اللہ کا کرم ہے، یہ فلاں مزدور کی وجہ سے کام اللہ نے ہم کو مال و دولت دیا ہے۔ اس لیے ہمارے ماتحتوں میں کوئی بھی مزدور رہتا ہو تو ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ ہو۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالی مال و دولت جو ہے محنت سے کسی کو نہیں دیتا ہے، یعنی محنت سے کسی بھی انسان کو نہیں ملتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ محنت سے کسی بھی انسان کو مال و دولت اللہ تعالیٰ نہیں دیتا ہے۔ اگر محنت سے اگر کسی کو پیسہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ، تو اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ مالدار جو ہوتا ہے وہ مستری ہوتا، مزدور کرنے والا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ صبح گھر سے نکلتا ہے، دھوپ میں دن بھر کام کرتا ہے، شام رات کبھی 5 بجے کبھی رات 7 بجے آتا ہے گھر واپس۔ کتنا کمایا؟ 500 روپئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پیسہ جو ہے کسی بھی انسان کو محنت سے نہیں ملتا ہے، قابلیت کے اعتبار سے نہیں ملتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو مالدار بنا دیتا ہے۔ قارون نے بھی یہی کہا تھا نا، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے اپنی محنت سے دیا ہے، نہیں بھائی، محنت نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو 1 منٹ میں آپ کو کسی ایسی بیماری میں مبتلا کر دے کہ آپ فوراً جو ہے سارا آپ کا ختم، جو بھی طاقت جو بھی آپ نے محنت جو کرتے تھے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو خود رزق دیتا ہے۔ جی، تو یہاں پر ایک چیز ہے کہ قارون نے کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ قال انما العلم عند اللہ اوتیتہ علی علم عندی، کہ اللہ نے جو مجھے مال و دولت دیا ہے میری اپنی محنت کی وجہ سے، میرے اندر قابلیت ہے، میرے اندر صلاحیت ہے، تو میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ قارون نے کہا تھا۔ کس نے کہا تھا؟ قارون نے کہا تھا۔ لیکن اللہ نے آگے اس کا ایسا انجام کیا کہ پوری دنیا اس کو جانتی ہے۔ فرعون کو اور قارون کو، شداد کو ہر ایک انسان جانتا ہے کہ نہیں؟ ان دونوں کو کوئی جانے یا نہ جانے، لیکن فرعون کو ضرور جانتا ہے، لیکن اس کی لاش جو ہے مصر کے اندر موجود ہے۔ ہر ایک دنیا کا کوئی بھی مذہب کا تعلق رکھنے والا ہوگا وہ انسان، وہ ضرور جانتا ہوگا کہ فرعون کہاں۔ اور جب بھی فرعون کا نام آتا ہے اور اس کی لاش کو کوئی دیکھتا ہے یوٹیوب پر، تو فوراً اس کی ہسٹری دیکھتا ہے، فوراً اس کو قرآن کا مطالعہ کرتا ہے وہ انسان کہ آخر کیا بات ہے، فرعون نے کیا گناہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو ایسا جو ہے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ تو اس دنیا کے اندر کوئی بھی انسان جو ہے تو یہ سوچے کہ اللہ نے ہم کو مال و دولت دیا ہے تو اپنی محنت سے دیا ہے، یہ آپ کی غلط سوچ ہے۔ آپ کی کیا ہے؟ ایک غلط سوچ ہے۔
اب یہ کہ اس کو صحیح جگہ ہم خرچ کریں، غریبوں پر خرچ کریں، یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو ایمان والا جو بندہ ہے، مومن بندے کے اندر دو صفات کبھی پیدا نہیں ہو سکتی ہیں۔ اگر وہ مومن ہوگا تو اس کے اندر یہ دو چیزیں نہیں ہوگی، ایک بخیلی، دوسرا بدخلقی۔ یعنی جو مومن ہوگا، جو ایمان والا بندہ ہوگا، وہ بخیل نہیں ہوگا، وہ کنجوس نہیں ہوگا اس عمر میں، بلکہ وہ اپنے حساب سے خرچ کرے گا لوگوں سے۔ اور دوسرا کیا؟ بدخلقی، وہ بدتمیز نہیں ہوگا، وہ بلکہ وہ اچھے اخلاق والا ہوگا۔ یہ مومن کی شان ہے کہ وہ اپنے اندر دو صفات پیدا کرے۔ نمبر ایک پر جو ہے سخاوت بنے، یعنی سخی بنے وہ انسان، جتنا اللہ نے ان کو مال و دولت دیا ہے اپنے حساب سے وہ خرچ کرے۔ دوسرا یہ کہ ہم اپنے زندگی کے اندر اپنے اخلاق کو درست کریں۔ یہ چیپٹر جو ہے اخلاق والا، یہ ہمیں بہت پسند ہے، مجھے تو بہت پسند ہے۔ یہ نبی کی جو اخلاق ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سیرت ہے، آپ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ حیرت رہ جائیں گے، آپ پریشان ہو جائیں گے کہ ہمارے نبی کے اتنے اچھے اخلاق تھے، کیسا اخلاق۔ قرآن آپ خود پڑھ لیجیے، پورے قرآن تو انہی کی سیرت بیان کرتا ہے۔ کیا ہے؟ قرآن جو ہے پوری اسی کا بیان کرتا ہے۔ مولانا احمد صاحب فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کے اندر تین چیزوں کا خلاصہ ہے۔ کتنے؟ تین چیزوں کا خلاصہ ہے۔ نمبر ایک پر اللہ کی اطاعت، نمبر دو پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اطاعت، نمبر تین پر ہے مخلوق کی خدمت۔ یہ قرآن تین چیزوں پر زیادہ فوکس کیا ہے، اور سب سے زیادہ قرآن میں اللہ نے اپنا تذکرہ کیا ہے، اس کے بعد اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا، اور یہ بتلایا کہ تیسرے نمبر پر کہ مخلوق کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا ہے، یہ بھی قرآن نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ مخلوق کے ساتھ کیا ہے، کس طریقے سے پیش آنا ہے، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھایا ہے۔ اس لیے مومن ہم بنیں اور اپنے اندر دو صفات پیدا کریں، ہم سوچیں، غور و فکر کریں۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے، تو دیکھیں انسان دنیا کے اندر پیسے سے غریب نہیں ہوتا ہے، یہ جو سوچ ہے نا، یہ سوچ، اس سوچ سے انسان غریب ہوتا ہے۔ ہم پہلے ہی مایوس ہو گئے ہیں، ہم پہلے ہی احساس کمتری کا شکار ہو گئے ہیں کہ ہم تو غریب ہیں، ہمارا کیا بنے گا۔ بھائی اب خوش نصیب ہیں، اب اللہ نے آپ کو غریب بنایا ہے، وہ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن جو غریب فقراء ہیں، محتاج لوگ ہیں، وہ مالدار لوگوں سے 40 سال پہلے جنت کے اندر کیا ہوں گے؟ داخل ہوں گے۔ اللہ، کیا خوشخبری اللہ کے نبی نے غریب لوگوں کے لیے دیا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں غریب ہے، منہ لٹکائے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں ڈر کے۔ بھائی اپنے چہرے پہ مسکراہٹ رکھیں، لوگوں کے سامنے اپنا کیوں رو رہے ہیں؟ آج ایک ویڈیو میں نے صبح دیکھ رہا تھا، ایک کسی نے لگایا ہوا تھا واٹس ایپ پر، اسٹیٹس پر، بہت اچھی ویڈیو۔ غیر مذاہب کا دیکھیے کیا ان کا یقین ہے، غیر مذاہب ہے، سامنے جو ہے امیتابھ بچن بیٹھا ہوا ہے، وہ کروڑ پتی جو گیم ہوتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ سر میں نے اپنی زندگی میں ایک چیز سیکھا ہے، وہ یہ کہ میں نے زندگی کے اندر کبھی بھی لوگوں کے سامنے میں نے نہیں رویا ہے، میں نے لوگوں کے سامنے کبھی ہاتھ نہیں پھیلایا ہے۔ میرے پاس جب بھی کوئی مصیبتیں آتی تھی، تکلیف آتی تھی، جب بھی کوئی پریشانی آتی تو میں اپنے دل سے کہتا کہ ہو جائے گا، یہ تو میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ، تو غیر مذاہب کے جو الفاظ ہوں گے وہ کہتے ہوں گے۔ اس نے کیا کہا کہ میں نے ہمیشہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ ہو جائے گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں؟ جس کو کہتے نا کہ آل از ویل، آل از ویل، آل از ویل، نوجوان ہنس رہے ہیں، کون سی ویڈیو کا ڈائلیکٹ مارا ہے کہ نہیں؟ تو کیا ہے؟ آل از ویل، دل کو تسلی دیں، کوئی بات نہیں ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ مصیبتیں ہمیشہ آنے کے لیے نہیں رہتی ہے، بیماری ہمیشہ رہتی ہے، بخار ایک نہ ایک دن ختم ہوتی ہے، وہ تو ہم اپنے دل کو سمجھائیں، بتلائیں، بھائی یہ دنیا کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، وہ غفور رحیم ہے، سب سن رہا ہے۔ اس لیے تو قرآن نے کہا کہ میرے بندو مجھ سے مانگو، اپنی شکایت مجھ سے کرو،
لیکن ہم لوگ اپنی شکایت کس سے کر رہے ہیں؟ دنیا دار لوگوں سے کر رہے ہیں، پیسے والوں کے سامنے کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں۔ تو کسی کہنے والوں نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ اگر آپ دنیا والوں کے سامنے اپنی شکایت اپنا دکھرا سناتے ہیں اور ان کے سامنے روتے ہیں تو آپ کی باتوں کو وہ بھی رو رو کے سنے گا، لیکن جیسے ہی وہاں سے آپ ہٹیں گے، وہاں جائیں گے گنتی پر، تو وہاں ہنس ہنس کے بیان کرے گا کہ ارے فلاں تو رو رہا تھا میرے ساتھ، پیسہ ہی نہیں کہ بھوکے مر رہا۔ یہ دنیا بہت بے رحم ہے، دنیا کے چکر میں مت آئیے۔ یہ دنیا ہمیں اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بہت پیاری حدیث کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں وہ دنیا کی چمک دمک سے وہ بھاگ نہ جائے۔ آج وہی ہو رہا ہے کہ مسلمان پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ دیکھیے ہم آپ کو منع نہیں کر رہا پیسہ کمانے کی، اب ایسا نہیں کہ انسان کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ غریب جو ہے بہت پسند ہے اللہ کے نبی کو، اور غربت جو ہے پسند ہے تو ہم غریب رہیں گے، پیسہ نہیں کمائیں گے۔ یہ غلط سوچ، یہ کیا ہے؟ یہ غلط سوچ ہے۔ بلکہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو جس حال میں رکھا ہے اس حال میں خوش رہیں، یہ حدیث کا مطلب ہوا خلاصہ۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ اللہ کے نبی کی حدیث کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نے آپ کو جس حال میں رکھا ہے اس حال میں آپ کیا رہیں؟ خوش رہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مسجد سے نکل رہے تھے تو کسی نے ان کا چپل لے کے سے بھاگ گیا۔ کیا ہے یہ؟ امام احمد بن حنبل کی بات ہو رہی ہے۔ اس زمانے میں لوگ تھے چپل لے کے بھاگتے ہوئے مسجد سے، جیسے آج کل بھی بھاگ جاتے ہیں۔ تو ان کے خادم نے کہا کہ حضرت آپ کیا کریں، چپل لے کے بھاگ گیا، آپ پیدل چلنا ہے۔ انہوں نے بہت پیارا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی چپل ہی تو لے کے بھاگا ہے، پاؤں تو لے کے نہیں نا بھاگا ہے۔ کیا اللہ کا شکر ہے پاؤں صحیح سلامت ہے، چپل ہی تو لے کے بھاگا نا، لے کے جاؤ، دوسری چپل آ جائے گی۔ کیا ہے؟ دوسری چپل آ جائے گی، پاؤں تو صحیح سلامت ہے نا۔ تو ہم اس چیز پر اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے صحت دیا، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے بہت خطرناک بیماری سے بچا کے رکھا ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ یہ ہم شکریہ ادا کریں۔ تو جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے اس کے بارے میں ہم سوچ کے ٹینشن میں جا رہے ہیں، ڈپریشن میں جا رہے ہیں، اسٹریس لے رہے ہیں، اور جو چیز ہے اس کے بارے میں ہم سوچ ہی نہیں رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس لیے اپنی زندگی کے اندر آج کے بیان کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے مال و دولت تو ہم خرچ کریں، دیں، دین کے کاموں میں خوب بڑھ چڑھ کے خوب حصہ لیں، ان میں خرچ کریں۔ کیا ہے؟ دین کے کاموں میں جتنا ہو سکے آپ کی جو بھی حیثیت ہے اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کریں۔ بخیل لوگ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جو جتنا بخیل ہوتا ہے وہ اتنا ہی جہنم سے قریب ہوتا ہے اور اللہ سے وہ دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور جو جتنا سخی ہوتا ہے وہ اتنا ہی جنت سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اور اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ تو ہم سخاوت والے کرنے والے بنیں، سخی بنیں۔ اب کہیں کہ پیسہ تو ہے نہیں تو سخاوت کہاں سے کریں؟ تو میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تو پیسے ہیں نہیں، جو لوگ مالدار لوگ ہیں وہ تو خرچ کرتے ہیں، وہ تو سخی بن گئے، وہ تو جنت کما لیا، اور ہم لوگ غریب ہیں تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی سے مسکرا کے بات کرنا یہ بھی صدقہ ہے، کسی سے مسکرا کے سلام کرنا یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ کیا ہے؟ یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ راستے میں آپ چل رہے ہیں، تکلیف دینے والی چیز رکھی ہوئی ہے اس کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے کہ نہیں صدقہ؟ کسی سے مسکرا کے بات کرنا بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ بچوں پر شفقت کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اپنے سے زیادہ عمر کے لوگوں سے تمیز سے پیش آنا، ان سے اچھے طریقے سے پیش آنا، ان سے اچھے انداز میں بات کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو اگر ہم چاہیں تو ہر ایک اعتبار سے ہم جنت کما سکتے ہیں۔ اللہ نے ایک ہی چیز میں قید نہیں رکھا کہ مال خرچ کرو گے تبھی ہم جنت دیں گے، نہیں، اللہ نے الگ الگ فرقوں میں یعنی کہ ہر اعتبار سے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے اعتبار سے حدیث بیان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے۔
تو ہمارے پاس جس اعتبار سے ہو، جیسا بھی ہو، اس اعتبار سے ہم کیا کریں؟ جنت کمائیں۔ پیسے نہیں ہیں تو کچھ اچھے اخلاق کے ذریعے سے ہم جنت کمائیں، ہے کہ نہیں جی؟ تو دعا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کا بیان سمجھ میں آ گیا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ دیکھتے ہیں